اپنی پارٹی کو، سب ممبرز کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں، ہم گرے لسٹ کے اندر ہمیں وراثت میں ملا، انہیرٹ کیا ہم نے. The question is dead, class 2 to state part of the bill. All those in favor of it may say aye. Favor of the motion. 190 rose against the motion, so the motion is adopted. پہلے آپ نے جنرل ڈسکشن کرنی ہے بل پہ. اس پہ آلریڈی ووٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر. میرا کام ہے کہ آپ کو رول بتانا. آپ ایف اے ٹی ایف کی غلامی میں اس پارلیمنٹ کے توہین کر رہے ہیں. مسٹر چیئرمین، آپ دستور کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں. پراپرٹی بل 2020 ایز پاس بائی دا نیشنل اسمبلی اینڈ ریجیکٹڈ بائی دا سینٹ. ہم فیٹف کا نام لے کر پاکستان میں فیشزم یا ڈکٹیٹرشپ کی ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک. ناظرین، سوچا یہ تھا کہ پروگرام کا ابتدائیہ آج اس بات پہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کو بلاول بھٹو زرداری نے فون کیا اور انہوں نے حامی بھر لی کہ وہ ورچوئل اے پی سی میں شرکت کریں گے. ملکی سیاست بھی ڈسکس ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایف اے ٹی ایف کے موقع پر جو قانون سازی ہوئی اس پہ اپوزیشن کے اپنے ووٹ پورے نہ ہو سکے. یہ سوچا تھا کہ آج کا ابتدائیہ شاید اس پہ تبصرے سے کیا جائے گا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ آج میرے معزز جو 3 مہمان میرے ساتھ ہیں، میرے سینئرز، انصار عباسی صاحب ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار، ان کے ساتھ افتخار احمد صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، اور سلیم بخاری صاحب ہمارے استاد سینئر صحافی تجزیہ کار. یہ تینوں اور میں شاید ملک کے بڑے بڑے گاڑیوں میں سفر کرنے والے بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز اور کئی سال تک اسمبلی کے اراکین رہنے والے لوگوں سے، وزراء سے شاید زیادہ امیر لوگ ہیں. اس لیے کہ جو ٹیکس گوشوارہ، جو ٹیکس ڈائریکٹری آج 2018 کی جاری کی گئی، اس میں لگتا ہے کہ بڑے غریب لوگ ہیں. گاڑیاں تو 5-5 6-6 کے اسکواڈ کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے بڑے محلات بھی ہیں، بڑے بڑے گھر بھی ہیں، لیکن جب ٹیکس ریٹرن کی باری آتی ہے تو ٹیکس ریٹرن کسی نے 0 جمع کروایا ہے، کسی نے چند 100 روپے اور کسی نے چند لاکھ روپے. ابھی سلیم بخاری صاحب سے پروگرام سے پہلے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو وزیر اعظم سے بھی زیادہ امیر ہوں. وزیر اعظم نے بھی 2 لاکھ ٹیکس دیا ہے اور میں کم از کم وزیر اعظم سے زیادہ ٹیکس دینے والا اس پاکستان کا شہری ہوں. کئی ایسے لوگ بھی ہیں، سردار یار محمد رند، اگر آپ بلوچستان کی سیاست سے واقف ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کو جانتے ہوں، وہاں کے ٹرائبز کو، تو رند صاحب پاکستان کے اس بہت بڑے، سب سے بڑے ذمہ دار شمار کیے جاتے ہیں. اتنی جاگیر لمبی، لیکن ٹیکس اگر آپ دیکھیں ڈائریکٹری میں تو شاید ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹیکس ادا کر پاتے. 5 وفاقی وزراء، انہوں نے بھی ٹیکس میں کہا جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں، اس لیے 0 ٹیکس انہوں نے جمع کروا دیا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے بھی یہ سمجھا کہ ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے بھی ریٹرن 0 جمع کروائی. اور بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگ کہ جن کی لاہور میں اگر میں ان کے گھر کی مالیت کا ذکر کر دوں یا اسلام آباد میں تو شاید آپ کو اندازہ ہی نہ ہو پائے کہ کتنی مالیت کے ان کے پاس گھر ہیں، کتنی مالیت کی گاڑیاں ہیں. لیکن ٹیکس ڈائریکٹری میں ان کے نام چند 100 روپے جب دیکھتے ہیں تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ شاید بہت غریب لوگ ہوں گے، گاڑیاں کسی کی ہوں گی، گھر کسی کا ہوگا، گھر میں جو کچن میں کھانا پکتا ہوگا وہ بھی کوئی لا کے دیتا ہوگا، جو بجلی کے بل ہوں گے وہ کوئی اور ادا کرتا ہوگا، جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی، ملک سے باہر کے جو دورے ہوں گے، ان کے فیملی کے بچوں کی فی بھی شاید کوئی اور ہی ادا کرتا ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے سالانہ گوشوارے میں چند 1000 روپے ٹیکس جمع کروانا ضروری سمجھا. اس کا پروگرام میں جائزہ لیں گے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اب اس وقت بلاول بھٹو زرداری کے ٹیلی فون کے بعد میاں نواز شریف مان گئے کہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے اے پی سی میں. کیا اے پی سی اب زیادہ افیکٹو ہوگی اور کوئی بڑے اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے مابین تھوڑی سی خلیج بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، خاص طور پہ ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی کے بعد جس طریقے سے اور جو رویہ اختیار کیا گیا حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے، اس سے خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے سیاست میں. کیا اب کی اے پی سی پچھلی اے پی سی سے خاصی مختلف ہوگی یا اس میں بھی کوئی اہم فیصلہ نہیں کیا جا سکے گا؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا. بخاری صاحب، اگر پروگرام کا آغاز میں آپ سے ہی کر لوں، آپ بھی ماشاءاللہ وزیر اعظم سے زیادہ امیر ہوں گے، آپ نے بھی 2 لاکھ روپے سے تو زیادہ ٹیکس ادا کیا ہوگا. یہ جو ٹیکس گوشوارے ٹیکس ڈائریکٹری آپ کے سامنے ہے 2018 کی،
اتنے غریب لوگ الیکشن کیسے لڑتے ہیں, وزیر کیسے بن جاتے ہیں, اتنی گاڑیاں کیسے چلا لیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے محلات میں رہ کیسے لیتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب, آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ یا تو اس کو کہہ لیں کہ یہ صرف ایک ضابطے کی کارروائی ہے, چونکہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جتنے بھی ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں یا جتنے بھی رولنگ ایلیٹ ہے ان کو اپنے گوشوارے جمع کرانے ہیں, اور اس میں وہ جو مرضی بھر دیں, کوئی نہ پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, جو کچھ ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو فیکٹس کے اوپر جج کرنے بیٹھیں تو آپ کو حیرت ہوگی. بہت زیادہ غریب ترین جو ہیں وہ تو ہمارے چیف منسٹر ہیں بزدار صاحب, ان سے کبھی جا کے پوچھ تو لیں کہ جناب آپ کی کتنی پراپرٹی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو نیب کے حوالے سے ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, وہ اس کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے, تو کیسے یہ لیو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کہ وہ ایک پیسہ ٹیکس نہ دیں, اور کہیں گے اور کھل کے کہیں جرات کے ساتھ کہ جناب میں تو ایک پیسہ بھی ٹیکس نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو اس ملک کے اس وقت چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, میرے خیال سے جتنا ٹیکس انہوں نے ادا کیا ہے اس سے 2 گنا تو ان کے صرف بنی گلا کی بجلی کا بل ہوگا. ان کا کیا سورس آف انکم ہے, کہاں سے وہ اور کیوں اتنا کم ٹیکس دیتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اسی طریقے سے جو دیگر جن کا آپ نے تذکرہ کیا جو کوئی ٹیکس نہیں دیتے یا بہت ہی معمولی ٹیکس دیتے ہیں, میں تو حیران رہ گیا ہوں. جو خاقان عباسی صاحب جو ہیں, خاقان عباسی صاحب جو انہوں نے اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے ہیں, اس میں 24 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ 13,29,362 روپے. تو جی کریکٹ, ویری کریکٹ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گوشواروں کی ضابطے کی کارروائی تو پوری ہو گئی, لیکن اس کے اندر کوئی پروبنگ کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے, اس کو کوئی چیلنج کرے گا یا نہیں چیلنج کرے گا. اور خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک گوشوارے جمع نہیں کرائے ہیں, ہر دفعہ ہم سنتے ہیں ان کی ممبرشپ سسپینڈ ہو گئی ہے, لیکن وہ کب ریسٹور ہو جاتی ہے, کب وہ گوشوارے جمع ہو جاتے ہیں, یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. میرے خیال سے اب یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان گوشواروں کی حقیقت کا بھی علم جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے, کس نے کتنا ٹیکس ایکچولی دیا ہے اور کس نے نہیں دیا ہے. ڈیفالٹ کے اوپر ڈالنا چاہیے ان کو, ورنہ یہ مذاق تو پہلے بھی بن رہا ہے, اس وقت بھی آپ دیکھیں پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بن رہا ہے کہ جناب کتنے غریب اس ملک کے نمائندے ہیں جو الیکٹڈ ہیں. ویسے ان کی اگر آپ دیکھیں ایگریکلچر لینڈ ہولڈنگز دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں. مجھے بتائیں کہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا وزیر جو ٹیکس نہیں دیتا ہے, بہت معمولی ٹیکس دیتا ہے, وہ 4-4.5 کروڑ روپے کی گاڑی کیسے چلا لیتا ہے, کیا اس کے سورس آف انکمز ہیں. تو یہ ایک کافی میرے خیال سے پبلک کو ہوڈونگ کرنے کی ایک کوشش ہے. اس کی حقیقت کیا ہے میرے خیال سے میرے ساتھی بھی اس پر روشنی ڈالیں گے, اور خاص طور سے انصار عباسی صاحب, کیونکہ جب میں ایڈیٹر تھا تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس قسم کے ایشوز کے اوپر ان کی بہت بڑی بڑی امپورٹنٹ سٹوریز ہم نے چھاپی ہیں جس کو کبھی کسی نے اس وقت چیلنج نہیں کیا تھا. تو میں اب باقی اپنا جو ٹائم ہے وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو دے دیں. انصار عباسی صاحب, ٹیکس ڈائریکٹری 2018 یہ شو کرتی ہے کہ چلے ایک شخص کا اور میں نام لے لیتا ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب, 1,83,900 روپے. یہ جو گوشوارے ہیں اگر ان کو سچ مانا جائے تو یہ بہت غریب لوگ ہیں سارے, اگر ان کو سچ نہ مانا جائے تو پھر یہ جھوٹ پر مبنی پوری ڈاکومنٹ ہے. اگر جھوٹ پر مبنی ہے تو پھر 62-63 کی جس کا ہم اطلاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین جھوٹ بولے گا, چھپائے گا اپنے اثاثے, تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. 62-63 کے تحت اسے ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کوئی پروب کرے گا اس کو بھی؟ دیکھیں بیسیکلی یہ جو رسپانسبلٹی پروو کرنے کی ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ تو چلیں ایف بی آر کی ڈائریکٹری میں یہ چیز آ گئی, لیکن ہر ایم این اے اور ہر ایم پی اے اور ہر سینیٹر جو ہے وہ ہر سال اپنے گوشوارے سبمٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. اور یہ کوئی ریچول نہیں ہے کہ صرف کاغذ آئے, جمع ہو گئے, فائل میں بند ہو کے بس ختم ہو گیا. اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی اسکروٹنی کریں, آپ ان کو ریفر کریں جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, اور پھر کویشچنز, مطلب یہی جو ہم جس بات کے اوپر حیران ہو رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ارب پتی ہیں بلکہ کچھ کھرب پتی بھی لوگ ہیں ایسے, وہ اگر لاکھ 2 لاکھ اور 3 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں, اور جو ان کی اپنے سٹائل آف لیونگ جو ہے اس سے ان کا ٹوٹل مس میچ ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب آپ کی رولنگ ایلیٹ, مطلب جو لوگ اس ملک کو رول کر رہے ہیں, اگر وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے لوگ ٹیکس کیوں دیں گے. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں صرف غریب ٹیکس دیتا ہے, اور وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو دیتا ہے. جو بھی امیر شخص ہے, مطلب ہے کہ آپ اسلام آباد کی بڑی بڑی مارکیٹس دے دیں, بڑے بڑے بزنسز ہیں, آپ لاہور میں دیکھ لیں, کراچی میں دیکھ لیں, لوگ اربوں کا کاروبار کرتے ہیں, کروڑوں کا کاروبار روز کرتے ہیں, بٹ دے ہارڈلی پے اینی ٹیکس.
سو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہم ہمارے اس ملک کے اوپر رول کر رہے ہیں لوگ وہ ٹیکس نہیں دیتے. اور ویسے لیکن خوشی کی بات یہ ہے اور خاص طور پہ میرے لیے کہ ہمارے بھائی صاحب جو ہیں دیکھیں شاہد خاقان عباسی ماشاءاللہ انہوں نے بہت اور ڈفرینٹ اسپیکٹ میں بھی اپنا ایک کریکٹر شو کیا. تو یہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی ناٹ اونلی بینگ اے پاکستانی بینگ اے جرنلسٹ اور یہ کہ ہمارے ایک ایم این اے نے کیا یا ہمارے ایک پولیٹیشین نے ماشاءاللہ کتنا زبردست دیکھیں ٹیکس کیا. بلکہ اس لیے بھی کہ ان کا تعلق ہمارے علاقے سے ہے, ان کا تعلق ہماری برادری سے ہے. تو اللہ کرے کہ سارے لوگ ایسے ہوں. اللہ کرے کہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب میں آؤں گا تو ہمارے جو 4000 ارب ہم سال میں اکٹھا کرتے ہیں وہ 8000 ہوگا, ایک سال میں ہو جائے گا. لیکن وہ میں ایسے نہیں ہوگا جس طرح کہ ابھی ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے لوگوں کو عباسی صاحب عمران خان صاحب تو کہا کرتے تھے کہ انہیں ٹیکس چوروں کی تلاش ہے, ٹیکس چوروں کو وہ چھوڑیں گے نہیں, ٹیکس چوری کا پیسہ پیٹ میں سے نکالیں گے. تو اب ان کے پاس یہ لسٹ پوری آ گئی ہے یہ ٹیکس چوروں کی. کیا اب بھی پکڑنا عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکل ہے ان کو جن لوگوں کے اتنے اثاثے ہیں ٹیکس ان کا سامنے ہے؟ دیکھیں اگر ہم نے عمران خان صاحب کو یہ رائٹ دے دیا نا کہ وہ پکڑیں تو وہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ وہ جا کے اپوزیشن کو ہی پکڑیں گے. سو بہتر یہ ہے کہ اگر پکڑنا ہے تو ہمیں انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے ایف بی آر کو, ہمیں ایف بی آر کو امپاور کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے نا میرٹ کے اوپر جو بھی ٹیکس چوری کرتا ہے بے شک وہ صحافی ہے, بے شک وہ سیاستدان ہے, اس کا تعلق بے شک گورنمنٹ سے ہے یا اپوزیشن سے ہے, وہ اس طرح سے جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم جسٹس عیسیٰ جو ہیں ان کی وائف کا کیس جس طرح ہینڈل کیا اور جو ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اگر ایف بی آر نے اسی طریقے سے اشاروں کے ساتھ چلنا ہے اور مطلب ہے کہ اس کی بھی ہلائی جائیں گی, وہ کہتے ہیں نا جو کہ اس کے بھی کوئی اس کی تاریں ہلائے گا تو پھر بھول جائیں کہ اس ملک میں ٹیکس ویکس کوئی دے گا یا کوئی بہتر ہو سکتا ہے. سو اگر آپ نے یہ بات انشور کرنی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو یہ پاور نہ دیں. وہ پاور دی تو غلط استعمال ہو جائے گی. یہ پاور انسٹیٹیوشن کو دیں تاکہ وہاں اکراس دا بورڈ جس کو بھی جو بھی ٹیکس چور ہے اس کو پکڑا جائے. ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب جو انصار بھائی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کو یہ پاورز دیں اور وہ ان ٹیکس جو ریٹرنز جمع ہوتی ہیں اس کو ویریفائی کرے, ان کو ڈگ آؤٹ کرے کہ کیا واقعی یہ گوشوارے درست جمع ہوتے ہیں. ٹیکس ڈائریکٹری 2018 جس میں سارے ایم این ایز ایم پی ایز اور پارلیمنٹیرین کی لسٹ شامل ہے, اس میں سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی جو ہے اتنے غریب آدمی ٹیکس دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. سینٹر فیصل جاوید ہیں, وفاقی وزراء ہیں, ناز بلوچ صاحبہ ہیں اور ایک شخص وفاقی وزیر ہیں جن کے پاس شاید اربوں روپے کی گاڑیاں ہیں. انہوں نے بھی ٹیکس دینا گوارا نہیں کیا. انہوں نے سمجھا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں, میں ٹیکس کیسے دوں. کیا ویریفیکیشن کر سکے گا ایف بی آر کبھی کسی موقع پہ, یا اگر اب عمران خان صاحب کے جو دعوے تھے کہ ادارے یہ انویسٹیگیٹ کریں گے ٹیکس چوری کو, اس کے بعد بھی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کچھ نہیں اس پہ کہنا چاہتا کیونکہ اب جو بات بھی ہم کریں گے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگی. اور تھوڑے دنوں میں ایسے قوانین بننے والے ہیں کہ ایسے سوال اٹھانے پر بھی آپ پر مقدمہ چل سکتا ہے کہ آپ نے رکن پارلیمنٹ کے بارے میں ایسا سوال ہی کیوں کیا جس سے حد تک کا اپنا یہ کوئی تاثر ملتا ہو. جب جو یہ 500 میں یہ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ایک آدمی اپنی ایک زندگی کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر پروٹیکٹڈ رہے اور اس کے لیے قوانین میں ترمیم کی جائے تو یہ رویہ اگر حکومت کا ہو تو آپ ان لوگوں کے خلاف کیا کر دیں گے. انصار عباسی نے صحیح کہا اور بخاری صاحب صحیح کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا انصار عباسی صاحب کہ کیا رستہ اختیار کرنا چاہیے کہ کیا میں کورٹ میں جا سکتا ہوں کہ جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ میں کیسے ثابت کروں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہ تو میرے پاس ان کی کاروں کی ویڈیو ہیں, نہ میرے پاس ان کی کاروں کے کاغذات ہوں گے, اور اگر میں کاغذات حاصل کروں گا تو میرے بارے میں کہا جائے گا یہ کسی اور ملک کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا کیسے پہنچ گیا ہاتھ ان کاغذات تک جو کسی کی پرائیویٹ ڈاکومنٹ تھی. تو ہم بڑا پھنس گئے ہیں. یہ نعرہ تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم لٹیروں کو پکڑیں گے, چوروں کو پکڑیں گے, بلیک منی والوں کو پکڑیں گے, منی لانڈرنگ کرنے والوں کو پکڑیں گے. خود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 دسمبر تک جو بھی پاکستان میں
सरमायाकारी करेगा ट्रिलियन ऑफ रुपीज की, उससे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि उसका पैसा कहाँ से आया। अब मुझे नहीं समझ आती इन सब बातों को, अगर हम जानते भी हैं और हमारे इल्म में भी, तो हम करें क्या? पर ये तो बड़ी बेबसी का, मुझे तो अपने आप को बेबस मैं महसूस करता हूँ। क्या मैं करूँ? मतलब ये जो बातें की गई मुझे दुख होता है। मैं अदालत में जाना चाहता हूँ, मैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहता हूँ, मैं इनके खिलाफ प्रोसीड करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं ऐसा करूँगा मुमकिन है दुरानी कानून आ जाए कि भी आप किसी MNA MP और किसी मेंबर पार्लियामेंट के बारे में जो इस सवाल नहीं उठा सकते कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। तो ये जो 62-63 की बात कर रहे हैं, ये एक तो है कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त और एक है कागजात नामजदगी के बाद। असल में ये तराजात आप कागजात नामजदगी के वक्त तो मेरा ख्याल है कर सकते हैं, बाद में इनको पूछने वाला कोई नहीं। ठीक है, कई बेबसी है और इसमें क्या मैं करूँगा, क्या बताऊँ और क्या लड़ाई लड़ूँ। मसलन ये जो जागीरदार हैं ये पैसा इसलिए नहीं देते कि जी हमें प्रोटेक्शन है एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से, हम सूबाई हुकूमत को दे देते हैं, वफाक को नहीं देते। ये जो ट्रिलियन ऑफ रुपीज के मालिक हैं ये जवाब देने को तैयार ही नहीं है। मतलब मैं तो बहुत अरसे से ये कहता हूँ कि अगर सिर्फ किसी भी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी या किसी भी बैरियर टाउन के हर घर पे नॉक की जाए और उनसे कहा जाए भाई आप हमें अपना NTN नंबर बता दें, तो उनके पास मुझे यकीन है कि हार्डली 10 या 12% लोगों के पास NTN नंबर होगा। आपको याद है कि NTN नंबर के ऊपर कितनी बहस है कि 50,000 रुपए की अगर खरीदो फरोख्त करो, तो उन्होंने कहा था कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दें, लेकिन दे रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया। और किस लॉबी ने इनकार किया? वो लॉबी जिसका पास पैसा है, वो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आना ही नहीं चाहते। और इसमें तमाम के तमाम ताजिर शामिल हैं, इसमें मल्टी बिलियनर शामिल हैं। तो मैं अब किसको क्या कहूँ? अब मैं ठीक है, ये सारे वासी साहब ही हमें कोई गाइड कर सकते हैं, बिकॉज ही इज द मैन हु हैज बीन फाइटिंग ऑन दिस फ्रंट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और बिल्कुल सही सहमत में लड़ता रहा। लेकिन देखो ना, पुनीता तराब केस के लिए ये लड़ा, एक एग्जाम्पल सेट हुई, लेकिन क्या हुआ? मुझे बताएं क्या हुआ? कहाँ पे उनीता तराब केस का जो फैसला हुआ उस पर अमल दरामद हुआ? ये अजीब मुल्क है। FBR के बात हम मानने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात हम मानने को तैयार नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम मानने को तैयार नहीं, और हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ के माबैन टेलीफोनिक राब्ता और APC में मियां नवाज शरीफ की शिरकत पर आमादगी। इस पर बात करेंगे, क्या अब APC कितनी इफेक्टिव होगी, एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदी। सलीम बुखारी साहब, नवाज शरीफ मुतहर्रिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं सियासत में, अगरचे जो खबरें सामने आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ को फोन किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उनसे मुल्की सियासत डिस्कस की, उनकी हाल चाल पूछा और साथ ही उन्हें दावत दी कि वो APC में शिरकत करें, वर्चुअल शिरकत करें उसके अंदर। मुस्लिम लीग नवाज के एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल तरदीद कर रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ उनकी शिरकत का, लेकिन मियां नवाज शरीफ मुसलसल राब्ते में आ चुके हैं पाकिस्तान में। इस वक्त सियासतदानों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत उनकी शुरू हो चुकी है। आपको लगता है कि APC में मियां नवाज शरीफ शिरकत करेंगे और उनके अब फैसले सारे मुस्लिम लीग नवाज के मियां नवाज शरीफ ही करेंगे? मलिक साहब, 2-3 चीजें इस हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें एक तरफ तो ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उनकी सियासत का दौर खत्म हो चुका है, उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो दफन हो गया था जब उनको कहा गया था कि वो सादिक और अमीन नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तस्वीर वो जारी करके ऐसी छेड़ डालते हैं पूरी की पूरी हुकूमत अरकान, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो वजीर हैं, चाहे वो तर्जुमान है, कि हफ्तों में उसके ऊपर लगे रहते हैं एक तस्वीर के ऊपर तबसरे करते हुए। ये हमने कोई 3-4 मरतबा देख लिया है। इससे पहले भी जब उन्होंने कॉल की थी बिलावल को, अगर आपको याद हो, तो हमने हफ्ता भर देखा कि चौकड़ियां भरते फिर रहे हैं सारे के सारे। यही अब हुआ है कि अब अगर ये इशारा भी आया है, जो कि मुमकिन है गलत हो या सही हो, कि वो इस तरह से वर्चुअली TV के ऊपर खिताब करेंगे APC से, तो आप देख लें किस किस्म की चौकड़ियां फिर भरी जा रही हैं, ऊपर तले हुआ जा रहा है, जंप लगाए जा रहे हैं। तो ये इतने दहशत ज़दा है एक ऐसे शख्स से जो एक कैदी है, जो बीमार है, जो उनके नजदीक अब सियासतदान नहीं रहा। तो मुझे ये तसाद जो है ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है।
دیکھیے دو باتیں یاد رکھی، وہ میرے خیال سے آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے، میرے باقی ساتھی جو بیٹھے انہیں پتا ہے کہ جب تک موصوف کی سانس چل رہی ہے جن کا نام نواز شریف ہے، اس وقت تک پاکستان مسلم لیگ انہی کی پارٹی رہے گی، انہی کا ووٹ بینک رہے گا۔ نہ کبھی یہ خواہش پوری ہوئی کہ خاندان کے اندر ایسا فساد ہو جائے کہ دو الگ اینٹیٹیز بن جائے، نہیں ہوا۔ یہ کوششیں بہت کی، مشرف صاحب نے بھی کی، پیپلز پارٹی نے بھی ایک وقت میں کی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، ابھی بھی کی جا رہی ہیں، اور بہت سے دیگر مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی یہ خواہشات، اگر کوششیں نہیں تو خواہشات ہوئی، تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو وہ ایک پولیٹیکل اینٹیٹی تو ہے، اور جب تک ان کی سانس چلے گی، جب تک ان کے پاس پارٹی ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں، چاہے وہ ہدایات جاری کریں، چاہے وہ ریبر بن جائیں، چاہے وہ کچھ رہیں، سیاست میں ان کا عمل دخل رہے گا۔ تو اس سے اتنا ڈرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی دہشت کیوں طاری ہو جاتی ہے اگر وہ معمولی سی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اے پی سی کا کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں میری اپنی ریزرویشنز تو ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نواز شریف کے اس ایک ٹیلی فون کال نے کیا طوفان کھڑا کیا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے۔ میرے خیال سے باقی میرے دوستوں کی رائے آپ اس پر لے لیں، میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ خیر سب کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں لندن کے اندر، کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ سے بھی کچھ ڈیلیگیشن ملے ہیں ان کو۔ نواز شریف سیاست میں ایکٹیو ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے جہاں تک اس قسم کی ملاقاتوں کا تعلق ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت سے اس لیے ناراض ہے کہ ان کی بات انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے نہیں مانی۔ انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے سعودی دوست خاص طور سے، اور پھر ترکی کے جو صدر اردوان ہیں، انہوں نے بے پناہ اور سیریس کوششیں کی کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے۔ تو یہ ایکٹیویٹی تو جاری رہے گی سائملٹینیسلی، بلکہ ابھی تو میں نے خود ایک منسٹر کی زبانی سنا، چاہے وہ شیخ رشید صاحب تھے، چاہے وہ فواد چودھری صاحب تھے، کہ نواز شریف صاحب باہر کے اپنے دوستوں کے ذریعے پریشر ڈلوا رہے ہیں۔ خود عمران خان صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ ان کے پولیٹیکلی ابھی زندہ رہنے کی نشانیاں ہیں کہ وہ ابھی نان اینٹی نہیں ہوئے ہیں۔ حکومت کو اس سے اتنا پریشان ہونے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی چاہے وہ لندن میں ہے یا یہاں پاکستان میں ہے، اس میں اضافہ ہوگا اور بڑھے گی۔ انصار عباسی صاحب، اے پی سی، موجودہ اے پی سی سابقہ اے پی سی سے کتنی مختلف ہو سکتی ہے؟ پھر اگر میاں نواز شریف شرکت کر لیتے ہیں اس کے اندر تو کتنا اس میں پھر اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں؟ خاص طور پہ اگر دیکھیں ایف اے ٹی ایف کے بعد جو قانون سازی ہوئی، اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خاصی بیان کی حد تک تو ناراض دکھائی دیتی ہیں۔ دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ اگر فرض کریں میاں صاحب شامل ہو جاتے ہیں ویڈیو لنک یا ورچوئل ان کی اس میں شمولیت ہو جاتی ہے، اور مریم کا بھی سن رہے ہیں کہ شاید مریم نواز بھی آ جائیں گی، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اے پی سی پاکستان پیپلز پارٹی نے بلائی ہے۔ میری ذاتی رائے میں پچھلے 2 سالوں میں شاید یہ سب سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہوگا اپوزیشن کی طرف سے، بیکاز ابھی تک تو آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے جو بھی کچھ کیا بیڈلی ڈیوائیڈڈ رہے، اور آج چونکہ ہمیں جو فرسٹریشن ہے بہت زیادہ، پہلے انیشلی شروع کے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان بہت فرسٹریٹڈ تھے، لیکن ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے یا جو بھی کچھ ہوا، اور خاص طور پہ وہ جو لیجسلیشن ہوئی تھی میرے خیال دسمبر میں ہوئی تھی یا نومبر میں واٹ ایور جب بھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے یہ جو جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں آج ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی بہت فرسٹریٹڈ لگ رہے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب کی میں اطلاعات کی بیس کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب بھی کافی اپسیٹ ہیں، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ فرسٹریٹڈ اس لیے ہیں کہ ان سے شاید جو لوگ بنے ہوئے تھے، پل کا کردار ادا کر رہے تھے، جو وعدے وعید کیے گئے تھے یا جو ایشورنس دی گئی تھی، اس طرح سے چیزیں نہیں چلیں، اور بلکہ اس کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی کہ جی اب ان کی پارٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے جو مقتدر حلقے ہیں وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں پی ایم ایل این میں جو شاید میاں صاحب کی اس طرح سے، مطلب جس طرح کی ڈس اوبیڈینس ہم نے یہاں پہ دیکھی لاہور میں پولیس میں کہ جی آئی جی کی بات نہیں سنی سی سی پی او نے، اس طرح کی کچھ لوگوں کے حد تک مجھے بتایا گیا ہے کہ ایسی صورتحال میاں صاحب کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میاں صاحب فرسٹریٹڈ ہیں، اور اسی لیے اب پالیٹکس میں انہوں نے دیکھیں نہ صرف فون کال ان کی ریسیو کی، بلکہ اگر یہ بھی وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس اے پی سی میں آئیں گے، مطلب کسی بھی طریقے سے شمولیت کریں گے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ان 2 سالوں میں
अपोजिशन की तरफ से सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होगा। अब फैसले क्या करते हैं वो हमें 2 दिन बाद ही पता लगेगा। ठीक है इफ्तिखार साहब, बड़ी सियासी बैठक कोई बड़ा फैसला कर पाएगी? स्पीकर के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। जो अपोजिशन अपने वोट पूरे ना कर पाई, अददी गिनती होने के बावजूद, बर्तरी होने के बावजूद वोटों में हार गई, वो कैसे अपोजिशन जो है स्पीकर को हटा पाएगी? पहले तो मैं अंसार अब्बासी साहब के इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये 2 साल में होने वाला पहला बड़ा वाक़या होगा, और इसका मुझे अंदाज़ा भी हुआ कि मैं बतौर सहाफ़ी मैंने अभी एक ट्वीट की कि शायद मैं ट्वीट की है कि इसमें शामिल होंगी मरीम नवाज। तो जो गालियाँ मुझे पड़ी हैं पिछले 25, 30, 40 मिनट में, तो वो इस बात का सबूत है कि ये वाकई ये चीज़ उनके लिए बहुत बुरी है। और बतौर सहाफ़ी मेरा फ़र्ज़ था कि मैं कहता कि ये साल का सबसे बड़ा इवेंट होगा, और खबर है ये। जहाँ तक ये तल्लुक़ है कि अपोजिशन का, मेरा ख्याल है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा जी प्लीज। मेरा ये ख्याल है कि शैम डेमोक्रेसी की मौत जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अब आगे को जा रही है। अच्छा, ये डेमोक्रेसी की डेथ है, और इसको मारने के लिए पिछले 20 साल से बहुत मेहनत की गई और बहुत कोशिश की गई कि किसी तरीके से इसको इस न्याय तक पहुंचा दिया जाए कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े लोग अपनी पार्टी वाबस्तगी को छोड़ के घर बैठ जाएं और वोट डाल लेना है। जिसके जवाब में इस हद तक अफसोसनाक रवैया हुआ कि कहा गया कि जिन्होंने वोट दिए वो पाकिस्तान के हामी हैं। इसका मतलब है जिन्होंने वोट नहीं दिए वो पाकिस्तान के हामी नहीं। क्या आप अपने दुश्मन ममालिक को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक ऐसी पार्लियामेंट है जिसमें बहुत भारी अक्सरियत जो है वो अपने मुल्क से लॉयल नहीं, उसकी पाकिस्तानियत पर भी सवाल आपने खड़ा कर दिया। मैं समझता हूँ ये वो मरहला आ गया है जहाँ पे ये सब कुछ इतने सालों से हो रहा था, उसका नतीजा यही निकला। अब है कि एपीसी में क्या हो सकता है, ये कोई हम नजूमी तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस शैम डेमोक्रेसी के नाम पर पिछले 2 साल में जो हुआ, अब वक्त आ गया कि इसको खुदा हाफिज कह के संजीदगी से बैठ के एक नए सिस्टम की बात की, और नए सिस्टम के बाद लाजमी हो गई है क्योंकि आपकी 18वीं तरमीम भी खतरे में है, आपका NFC अवार्ड भी खतरे में है, और जो कानून साजी मार्च के से पहले ये जो हो रही है वोट किस तरीके से दिया जाएगा सेनेट का, वो इसके अलावा जो बाहर दोस्त रहते हैं गैर ममालिक में उनको ये हक देना कि वो मेंबर बन सकते हैं वो, और 500 में ए में ला के एक और सजा का इजाफा करना, ये सब बातें एक दूसरे से मुंसलिक, ठीक है, और यही जमहूरियत की डेथ की वजह बनेंगी और बन रही। सो मैं इतनी भारी को तवक्को नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत ही बुरानी कैफियत से गुजर रहे हैं जिसमें समाजी रवैये अपनी जगह, ठीक है, करप्शन अपनी जगह, बदनवानी अपनी जगह, बैड गवर्नेंस का जो तमाशा अब हो रहा है, मैंने अपनी उम्र जो है 64-65 साल में इतनी बैड गवर्नेंस नहीं देखी जो आज मैं देख रहा हूँ। सो ये तमाम वो लवाजमात हैं जिनकी बिना पर जमहूरियत को पैक किया जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि जो वाकया परसों हुआ असेंबली के अंदर और सेनेट और असेंबली की ज्वाइंट सेशन में, वो बहुत खौफनाक डायरेक्शन की निशानदेही करता है। ठीक है इफ्तिखार साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें, वापस आएंगे तो मुख्तसरन जायजा लेंगे कि अददी बरतरी रखने वाली अपोजिशन हारी कैसे, और जो इख्तलाफ करें मनी लॉन्ड्रिंग बिल से वो गद्दार कैसे, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। बड़ा मुख्तसर वक्त बचा सलीम बुखारी साहब, अगर आप शॉर्टली इसको रैप अप कर सकें कि अददी बरतरी वाली अपोजिशन हारी कैसे, और दूसरा खासतौर पर ये जो कहा जा रहा है कि जो बिल जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की। देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये मुआवजा कैसे हुआ, ये इसकी एक मिसाल बहुत ही रिसेंट पास्ट में है। आपको चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन याद रखना चाहिए, जब रात के डिनर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने होस्ट किया था 65 सेनेटर्स जो है वो मौजूद थे, और सुबह
بھی ہاؤس کے اندر بھی 11 بجے موجود تھے، لیکن جب ووٹنگ شروع ہوئی تو پتہ چلا وہاں تو صرف 50 تھے۔ 16 آدمیوں کا غائب ہو جانا کیسے ہوتا ہے، کون مینج کرتا ہے، اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ انلائٹن کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہی کچھ ہوا ہے، اٹ واز جسٹ اباؤٹ این ایکشن ریپیٹ۔ 2 باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں اپوزیشن کے اس تمام تر پریشر کے باوجود کہ ان کی پارٹیوں نے بہت پریشر ڈالا تھا ان پر کہ وہ ضرور آئے، کچھ لوگ تو آئے نہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ مزہ کا خیز بات ہے وہ یہ کہ جب شروع ہوا اجلاس تو زیادہ لوگ اپوزیشن کے اندر موجود تھے، لیکن جو ہی گنتی کا وقت قریب آیا تو کچھ لوگ کھسک لیے۔ وہ کیسے کھسک لیے، کس کے کہنے پر گئے، یہ سب باتیں اب ایک عام آدمی کو سڑک پر چلتے ہوئے بھی سمجھ آتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری میجورٹی آف آر الیکٹڈ پیپل یا ان کے پاس ایک بیگنگ بال ہوتا ہے یا ان کی فائلیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے پاس، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہوا، جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ حکومت دنیا کو یہ تاثر تو ضرور دے لیں گے کہ آپ کے ہاں یہ بل پاس ہو گیا، لیکن دنیا کی نظریں اس پر بھی ہیں کہ یہ کیسے پاس ہوا۔ جس طریقے سے پارلیمنٹ کی توہین کی گئی، بے توقیری کی گئی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک ایسا اسپیکر جو امینڈمنٹ موو کرنے والے آدمی کو اپنی امینڈمنٹ پر نہ بولنے دے، جو آئیز ہیو اٹ کہنے کے لیے انتظار بھی نہ کرے کہ لوگ یس کہہ دیں اس کے اوپر، اس نے جس طریقے سے ہاؤس کو کل چلایا ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہیں، اس کے اوپر سوال ابھی مزید اٹھیں گے۔ تو یہ جس طرح سے بل بلڈوز کیا گیا، اس کی کریڈیبلٹی، بل کی بھی، اس لا کی کریڈیبلٹی بھی اتنی ہی رہے گی جتنی اس پورے پروسیجر کی جو ہم نے دیکھا جس طرح سے اس کو پاس کیا۔ انصار عباسی صاحب، کشیدگی رہے گی پارلیمنٹ کے اجلاس میں آئندہ یا حالات نارمل ہو سکیں گے؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ حالات بہتر ہوں گے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف یہ ملک جا سکتا ہے، اور اس کی بیسک وجہ صرف یہی ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی جو بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو عمران خان صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب، ان کی کیبنٹ جو ہے یا ان کے جو ایم ایل ایز ہیں، وہ ہر وقت میں نے دیکھا ہے پچھلے 2 سال سے کہ ہر وقت لڑائی کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور جب حکومت لڑائی کے موڈ میں ہو تو مجھے آپ خود بتائیں کہ کیسے سکون ہو سکتا ہے، کیسے آپ سموتھلی چلا سکتے ہیں بزنس پارلیمنٹ کے اندر، یا پولیٹیکل ٹیمپرز جو ملک میں ہوتے ہیں، پولیٹیکل ٹیمپرز، ان کو آپ کول ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں۔ سو یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے، حکومت نہیں چاہتی کہ معاملات ٹھنڈے ہوں۔ افتخار احمد صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، چلیں کسی کو تو کہا گیا کہ ووٹ نہ ڈالے، کوئی سیاسی جماعتیں بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہیں؟ کیا مطلب سیاسی جماعتوں کا کیا مطلب؟ آپ لیڈرشپ نہیں، اگر دیکھیں نا، میں نے اپنے پچھلے جو سوال کے جواب میں یہ کہا ہے، یہ سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں اب اٹھ رہے ہیں، یہ پورے اس کے لیے پیچھے کئی سالوں کی مختلف دوستوں کی، اداروں کی ایک بڑی اسٹرانگ ورکنگ ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہر نقطے پر کام کیا، اور آج یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا افتخار احمد، یہ جو لوگ ووٹوں نہیں پڑے، جن لوگوں ووٹ نہیں ڈالے، کیا ایسا تو نہیں کہ ان کی قیادت نے کہا ووٹ نہ ڈالو؟ اب یہاں پہ اگر پہنچ گئی ہے بات، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اٹس اے ڈیتھ آف ڈیموکریسی، ایک شیم ڈیموکریسی کی ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہی خواہش تھی۔ تو خدا کے لیے یہ ملک میرا بھی ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جمہوریت ہے تو ہم چاروں فیڈریٹنگ یونٹ اکٹھے ہیں۔ بالکل، اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو یہ بہت معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو میں صرف اسی اپیل کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ پلیز ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں جو وسوسے، خیالات جو منفی پیدا ہو رہے ہیں، ان سے بھی جان چھڑائیں اور ڈٹ کے بات کریں کہ جمہوریت کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ہر ایک پاکستانی، ناٹ اونلی صحافی، ناٹ اونلی پالیٹیشین، مزدور کو، کسان کو، محنت کش کو، اسٹوڈنٹ کو، ڈاکٹر کو، نرس کو، سب کو، we have to defend the democratic institution. Thank you very much افتخار احمد صاحب، سلیم بخاری صاحب، انصار عباسی صاحب۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔